انڈیا میں اٹیک ہوتا ہے اور 27 سے 28 لوگوں کو اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے اور گولیاں مار دی جاتی ہیں بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، ان کی فیملیز کے سامنے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ہندو ہیں یا مسلمان۔ تو مجھے یہ فلسفہ بتاتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آئے گی کہ کوئی بھی ریلیجن ہے آپ کو مرنا مارنا سکھاتا ہے۔ آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، جن کنٹریز میں زیادہ میرے حساب سے 10 جگہ سے رون فائرنگ ہوگی، 10 جانے کے اوپر ہوگی۔ بیٹھو 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 آرام سے بیٹھو۔ فائرنگ کر رہے ہیں وہ لوگ، ہاں فائرنگ کر رہے ہیں۔ چوٹ ہے میرے بازو میں، بغل میں تھا۔ کیا بلڈ کہیں لگا چوٹ کے بیٹا؟ اچھا ٹھیک ٹھیک بیٹھو، میں پٹی کرتا ہوں آپ کو۔ ارے نہیں 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 نہیں، ہم لوگ فوج ہیں، ہم لوگ بیٹھو بیٹھو، ہم لوگ فوج ہیں، بیٹھو بیٹھو۔ ارے ہم لوگ فوجی ہیں، کچھ نہیں کریں گے، آپ کی سیفٹی کے لیے آئے ہیں، آپ کی سیفٹی کے لیے آئے ہیں، بیٹھو 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 بیٹھو، آپ کی سیفٹی کے لیے آئے ہیں، ہم انڈین آرمی ہیں، بیٹھو۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ آپ کے بچے کچھ نہیں کریں گے، تھوڑا بتائیے ہوا پتی کو آئے ہیں، بیٹھو 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 بیٹھو، آپ کی سیفٹی کے لیے آئے ہیں، ہم انڈین آرمی ہیں، بیٹھو۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ آپ کے بچے کچھ نہیں کریں گے، تھوڑا بتائیے ہوا پتی کو مار دیا؟ نہیں نہیں بیٹا شانت رہو، ہلو پانی پیو پانی پیو۔ کہاں سے آئے لوگ؟ حیدرآباد سے؟ ارے ساتھ میں آپ کے حیدرآباد کے ہیں۔ ریلیجن کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پہ مرنے مارنے کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ ترقی ہونے کی تعداد بہت کم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جون بھائی شرم کے ناخن اختیار کیجئے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ دھرم کے بغیر یا ریلیجن کے بغیر زندگی تو بیکار ہے۔ جنت دوزخ کا نہ ہونا، ہیون ہیل کا نہ ہونا، اور ان چیزوں کا نہ ہونا، بھگوان کا، گاڈ کا نہ ہونا انسان کو نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مگر جب انسان ہی نہیں رہے گا، امید اور نا امید کیسی؟ کوئی پاکستان میں اسکول میں گھستا ہے اور بچوں کے اوپر گولیاں مار دیتا ہے، کوئی انڈیا کے ایک ٹورسٹ پلیس میں جاتا ہے اور وہاں 27 سے 28 صرف مردوں کو گولیاں مار دیتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے جمعے کے دن نیوزی لینڈ میں اور وہاں سب کے اوپر گولیاں چلا دیتا ہے۔ تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے، ہمیں ریلیجن یہ سکھاتا ہے، یا کہ ہمیں ریلیجن مل جل کے ایک جٹ ہو کے رہنا سکھاتا ہے؟ بڑی پرانی بات ہے، انسان جنگلوں میں رہ رہا تھا۔ بگ بینگ کے نام سے آپ نے ایک تھیوری سنی ہوگی کہ انسان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، انسان نے آگ ایجاد کی، انسان تو جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، سوچ بدلتی گئی، مگر کسی ایک کو چل ہوئی، کیڑا ہوا، اس کیڑے نے نام دیا ریلیجن کا۔ اور بھائی زندگی میں امید آتی ہے انسان کے پاس ایک کسی خدا کی جو بتاتا ہے آپ کو کہ مارو، ہر اس شخص کو مارو جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، جس کی سوچ سے، جس کے کلچر سے، جس کے مذہب سے آپ جو ہے وہ پیار نہیں کرتے، یا جو آپ کی بات کو ڈینائی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں آپ غلط سوچتے ہو تو چلو آؤ اسے مار دیتے ہیں۔ تو کیسا ہو کہ اگر ریلیجن آپ کو سکھائے کہ بچوں کو جا کے نہ مارا جائے، اور جن مردوں کو مارا ان کو بھی ایک ایک جو ہے وہ پستول دو، تلوار دو، اور انہیں کہو آؤ اب ہم ریلیجن والے ہیں، برابر میں لڑتے ہیں، تو شرم آئے گی پہلے تو آپ کو۔ اگر کوئی شخص مجھے آ کے قتل کر دے، مجھے کبھی بھی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سقراط زہر نہ پیتا تو اس دن مر جاتا، اور اگر کوئی مجھے مار دے گا تو میں امر ہو جاؤں گا۔ مگر کیسا ہو کہ اگر وہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کے آئے اور پھر میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے، بولے تو بھی مرد کا بچہ ہے، میں بھی مرد کا بچہ ہوں، میں اس دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، تو مجھے تیری اس بات سے اختلاف ہے، تو چل آج جنت دوزخ لیتے ہیں، ہیون ہیل لیتے ہیں، چل آج سب کے سامنے لڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے اور کون زیادہ، یا مذہب نے یا کسی بھی ریلیجن نے بزدل ہونا سکھایا ہے کہ آپ جا کے
بندوں کو اپنے بچوں سے الگ کر رہے ہیں اور جا کے انہیں گولیاں مار رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ نہتے ہیں, اور وہاں پہ اسکول میں آپ جاتے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں. اگر بھائی آپ لوگوں کا ریلیجن, آپ لوگوں کا مذہب, آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو مرنا مارنا سکھاتا ہے تو سچ کہوں گا کہ میری اس مذہب سے سلام علیکم ہے, میری اس مذہب سے رام رام ہے, میری اس مذہب سے جو ہے وہ گاڈ بلیس ہے. بھائی مجھے آج کے بعد کسی مذہب سے نہ جوڑنا, کیونکہ میں حیران ہوں ہر اس شخص سے جو مذہب کے نام پہ کبھی شیعہ سنی کے پورے جلوس, جو شیعوں کے پورے جلوس کو اڑا دیتا ہے, اور کبھی سنیوں کی مسجد میں جا کے اٹیک کر دیتا ہے, کبھی وہابی اور سپاہ صحابہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں, ڈنڈوں سوٹوں سے وار کرتے ہیں, اور کبھی کسی کو اس نام پہ مارا جاتا ہے کہ تم ہندو ہو یا مسلمان, اور پھر اس کی اگر وہ تصدیق نہ کر پائے تو اس کی سلوار اتار کے اس کا ختنہ چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی بس پاکستان سے ایران جاتی ہے تو اس کو شیعہ سنی کہہ کے بس سے بندے اتارے جاتے ہیں, اور پوری بس میں صرف سنیوں کو قتل کیا جاتا ہے. اور پھر کبھی جب سنی جو ہے جب ان کا موقع لگتا ہے تو پاکستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جلوس ہوتا ہے, تو وہاں پہ صرف اور صرف شیعوں کی جو ہے وہ جلوس پہ اٹیک کیا جاتا ہے. میں نے آج سارے ریلیجن کے بارے میں بات کی, میں نے صرف اس کے بارے میں بات نہیں کی, کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں کسی مسئلے یا ایویڈنس پہ بات کروں گا تو میں جانتا ہوں ہمارے لوگوں کے ذہن میں ٹٹی اور گند اتنا بھر چکا ہے, ایک مطلب کہ دماغ بالکل ختم ہو چکا ہے. فوراً گالیاں, فوراً ہی ایسی گفتگو کریں گے اور میری ماں بہنوں پہ آ جائیں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شخص کیا بیان کر رہا ہے. وہ شخص آپ لوگوں کو جینا سکھا رہا ہے, ترقی کرنا سکھا رہا ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہو, آپ چوتی ہو گئے ہو, آپ کے پاس پیسہ آ گیا. بھائی آپ کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ قرآن کی آیت امیون, ٹھیک ہے, وہ جو گونگے ہیں, بہرے ہیں, ٹھیک ہے, فہم لا یرجعون جو آیت ہے وہ پتہ نہیں آج کے لوگوں پہ گزر رہی ہے. کوئی دین کے نام پہ لوگوں کو اکسا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مذہب کے نام پہ اکسا رہا ہے, کوئی ریلیجن کے نام پہ اکسا رہا ہے, کوئی ادھر بتا رہا ہے, کوئی انڈیا میں ہندوؤں کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارو, ٹھیک ہے, کوئی ادھر اسرائیل میں جا کے جو ہے وہ بم دھماکے کروا رہا ہے, کوئی اس کو وہاں سے فلسطین میں. لوگ بولتے ہیں بھائی یہ آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ خود بدنام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ورلڈ وائڈ. صرف ریلیجن والے لوگ, اور کسی کو پوری دنیا ایک طرف, اس دنیا میں جو ان ریکگنائزڈ کنٹریز ہیں 216 ہیں, اور 196 جو کنٹریز ہیں وہ ریکگنائزڈ کنٹریز ہیں. ان میں سے آپ دیکھ لیں بھائی, جو کنٹری جو ہے نا مذہب پہ چل رہے ہیں ان میں الگ ہی پولیٹیشین چل رہی ہے. بھائی وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے. تو بھائی اس میں تو اگر مجھ سے کو پوچھے اگر اپنے بچوں کو کون سا دین سکھائیں گے تو میرے پاس آپشن ہی بہت ہے. سب سے بڑی بات ہے, میں پہلے اسے کیا بناؤں گا؟ شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی. اور اگر ہندوؤں میں چلا جاؤں برہمن, دلت بناؤں گا, پنڈت بناؤں گا, شوگر بناؤں گا. لاٹ آف آپشنز ہیں بھائی, یعنی مجھے کیٹیگرائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہندوؤں میں اگر کرسچنز میں چلا جاؤں گا, رومن بناؤں گا, کیتھولک بناؤں گا, آرتھوڈاکس بناؤں گا. بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بھائی اپنا فالو کرنا ہے آپ لوگ. بالکل آئی ریسپیکٹ ایوری ریلیجن, آئی ایم ناٹ آسکنگ ریلیجن از گڈ اور بیڈ. ریلیجن از جسٹ اے بلیف سسٹم. آپ کو جینے کی ہوپ سکھاتا ہے, کیونکہ آپ ویسے خود تو کچھ کر نہیں رہے, ایجوکیشن تو حاصل کر نہیں رہے, زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو جب جس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, وہ پھر اپنا مقصد خود کریٹ کرتا ہے مذہب کی لائف میں. دنیا ایک چیز جو دکھ ہی نہیں رہی اس کو ماننے کی شکل میں. بھائی کوئی ہے اس کو میں منا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کام دھندا نہیں ہے. ساری رات دارو پینی ہے, یہ ساری رات جو ہے وہ چرس پینی ہے, ساری رات کسی نشے میں لگے رہنا ہے. اگر نشے میں نہیں بھی لگے رہنا تو بس کام نہیں کرنا, بس سوئے رہنا ہے. کیونکہ اوپر والے کو خوش کرتے ہیں, ایزی وے آف بلیو ہے. کام دھندا کچھ نہیں کرنا, بس لیٹے رہنا اور اپنا ٹائم پاس کرنا ہے. کیوں بھائی؟ میں اس کو منا رہا تھا, میں جا کے مندر میں گھنٹہ بجا رہا تھا, میں جا کے مسجد میں جو ہے وہ 5 وقت وہ کر رہا تھا, میں چرچ میں جا رہا تھا, کیونکہ میں نے فادر کو بتا دیا, فادر پلیز میں کنفیس کرتا ہوں آپ سے, میرے سے غلطی ہوئی ہے. بٹ بھائی کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ دنیا کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے کتنا انسپائر ہیں, آپ کا ہمسایہ آپ سے کتنا انسپائرڈ ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو خود اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کے دیے؟ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, یہ سارا کچھ چھوڑ کے دھرم یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے کھانے میں کھا لے تو آپ اس کا برتن پھینک دو. بھائی شرم کر لیں, شرم کر لیں, شرم کر لیں. اگر نہیں شرم کرنی تو اپنے بچوں کو, آپ بھی غلام پیدا ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا ریلیجن غلام سے بننا سکھاتا ہے. آپ نے خود تو ترقی کرنی نہیں ہے, اور آپ اپنے بچوں کے اوپر جو اثر ڈالو گے نا, وہ آنے والی نسلیں تباہ ہوں گی. تو پلیز
प्लीज़ अपना ब्रेन खोलें, इन सब चक्करों से बाहर निकलें, भाईचारे की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, एक हमसाये का हाथ बढ़ाएं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हाथ बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके भाई दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू करें, ऊपर जाएं, यूनिवर्स एक्सप्लोर करें। मार्स पे दुनिया जा रही है, चांद पे दुनिया जा रही है, गैलेक्सीज का पता लग रहा है, भाई ऊपर जाने की कोशिश करें, भाई दुनिया से निकलें, अब बाहर निकलें। मगर नहीं, हमने तो भाई क्यों ऊपर वाले को मनाना है, हम क्यों ऊपर जाएंगे। बाकी भाई जिसको मुझे मारना हो, मेरी बातों से नफरत हो, भाई तलवार लेके आना, गोली वोली मत लाना, तलवार लेके आना मर्द के बच्चे की तरह। मेरे हाथ में भी तलवार देना, दो लोग लड़ेंगे मरेंगे, फिर मज़ा आएगा कि यानी मतलब मुझे अपनी मौत पे मज़ा आएगा। और हाँ, वीडियो ज़रूर बनाना भाई, क्यों? क्योंकि ताकि पता चले कि तुमने एक ऐसे बंदे को मारा था जो तुम्हें जो है वो दीन सिखा रहा था, जो तुम्हें बता रहा था कि भाई एक्चुअल चीज़ एजुकेशन होती है। और भाई ये कौन सी बहादुरी है, जाके टूरिस्ट प्लेस पे तुम 28 लोगों को मार रहे हो इस नाम पे कि वो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं वो साइड पे हो जाएं। और इसी तरह के और लाखों वाक़यात हैं। भाई मैं ऐसे रिलीजन को सलाम करता हूँ, ना मैं तुम लोगों को मानता हूँ, और भाई ऐसी सोसाइटी पे मैं थूकता हूँ, और मैं एक बार नहीं 10 बार थूकता हूँ ऐसे लोगों पे भाई जो कट्टरपने में दूसरे को नुकसान देते हैं। क्या पता है उसमें से कितने लोग घर चला रहे होंगे, कितने लोगों का एक ही वो कमाने वाला होगा, क्या पता अब आगे उनको कितने कर्जे लेने पड़े, उन बच्चों के ऊपर क्या असर हो। एक बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बच्चे पे क्या असर हो, क्या पता वो बड़ा हो के तुम लोगों को धो दे, क्या पता वो ऐसी मेहनत करे और एजुकेशन हासिल करे या ऐसा कुछ बनाए कि तुम लोगों के कंट्री को भीख मांगना पड़े, घुटनों पे आना पड़े। तो शर्म करो भाई, शर्म करो। ये नहीं होता कि एक छोटी सी चिंगारी जो है ना वो बड़ी बड़ी आग लगा देती है। जिस ऊपर वाले को मानते हो कम से कम उससे तो डरो। मुझे तो लगता है आप लोग उसको भी नहीं मानते।